حضرت عثمان اور حضرت علی کی بات آج تھی میں کمپلیٹ کر دوں. مولا عثمان مولا حیدر کرار کی دونوں کی شہادت ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت قرآن کی تلاوت کے وقت ہوئی اور حیدر کرار کی شہادت رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کو چاہتے ہوئے مسجد میں شہادت ہوئی. ایک کا محراب ہے دوسرے کا قرآن ہے. کل قیامت کے دن دونوں شہیدوں کے لیے کون کون کھڑے ہوں گے؟ ایک کے لیے قرآن گواہی دے گا, دوسرے کے لیے محراب مسجد کھڑی ہوگی. اللہ اللہ ان کی یہ شان ہے. حیدر کرار کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی دیکھا آپ نے؟ روایات یہ بتاتی ہیں حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. ان روایات میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی. اور آپ جب پیدا ہوئے ان کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں حضرت علی دودھ نہیں پی رہے تھے. پیدا ہونے کے بعد دودھ نہیں پی رہے تھے, آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے. لوگوں کو ایسا لگا معذور بچہ تو نہیں آ گیا, بیمار بچہ تو نہیں آ, پیتا بھی نہیں آنکھ بھی نہیں کھولتا. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا میرے آقا نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ان کی ماں کی گود سے خود لے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ سے دہن مبارک سے لعاب نکال کر حضرت علی کے منہ میں رکھا. انگلی کو انہوں نے چوسنا شروع کر دی. جو ماں کے سینے سے دودھ نہیں پی رہے تھے وہ انگشت رسول پینے لگ گئے. اس دن حضور نے کیا پلایا ہوگا وہ تو حیدر کرار ہی جانا. اسی لیے تو باب العلم کہا گیا ہے. اسی لیے تو علی کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بوچھل ہوگی. یہ برکت آئی تھی وہ رسول پاک کی انگلی سے, اور چوسا تو پہلی غذا پیٹ میں گئی ہے رسول پاک کی انگلی سے. اور اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی. سب سے پہلی زندگی میں اگر کسی کو آپ نے دیکھا تو چہرے رسول کرے, چہرے رسول. اس کی فضیلت ہم کیا بیان کریں. جو کعبے میں پیدا ہوا, پہلی غذا حضور کی انگشت مبارک چوسا, اور اس کے بعد دیکھا بھی زندگی میں تو پہلے چہرے رسول دیکھا. ابتدا جس نے زندگی کی یہاں سے کی ہے اس کے مقام کو کون پہچان سکتا ہے, کون جان سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں جب زندگی کا خاتمہ ہونا ہے, خاتمہ ہونا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, روزوں کے دن ہیں, اور فجر کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد میں آ چکے ہیں. مسجد میں آ چکے ہیں, ظاہر سی بات ہے فجر کا وقت ہوا ہوگا تو روزہ بھی ہوں گے, روزہ بھی ہوں گے, نماز کا وقت ہوگا. اسی وقت ایک عبد الرحمن ابن ملجم نام کا خارجی کتا آپ کے پیٹھ کے پیچھے سے وار کیا, اور زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سینے کے باہر سے وہ خنجر باہر آیا. کچھ بھی آپ کو پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے باہر نکل جاتا تھا. اتنی خطرناک قسم کا خنجر اس نے مارا اور مسلح پر آپ گر پڑے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی یہاں سے شروع ہوئی. اے مسلمانوں سوچو, جس کی ابتدا خانہ کعبہ سے ہوئی اور اختتام محراب مسجد میں ہوئی, اس علی کی نمازوں کا حال کیا ہوگا. اسی لیے تو یہ بات آئی کہ جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی اور محراب مسجد میں ختم ہوئی. توجہ چاہتا ہوں, جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی محراب مسجد میں ختم ہوئی. اسی لیے مولا بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس حیدر کرار کی کبھی نماز قضا ہو. ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے. عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تھی, سورج ڈوب گیا تھا. جب میرے آقا بیدار ہوئے رونے لگے, علی زندگی میں پہلی ہے نماز جو قضا ہوئی, مولا کیسے قضا ہونے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ چاہیں تو پلٹائیں. میرے آقا نے اشارہ کیا اے سورج پلٹ جا, کسی اور کے لیے نہیں, صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے, صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے. وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ ختم کی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے انہیں جان واپس لوٹا دی صدیق اکبر کو, اور انہیں نماز واپس لوٹا دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی نماز مکمل کی. سورج اپنے معمول کے مطابق واپس پھر غروب ہوا. پوچھو اس آج سورج سے, آج تک ہے کسی نے تجھے غروب ہونے کے بعد لوٹا دیا ہو, لوٹایا ہو؟ تاریخ ہمیں بتا دیں کبھی اس سورج کو کسی نے پلٹایا ہو؟ نہیں میرے عزیزوں. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اس کو یہ بات کہی تھی میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے. اے نمرود تیرے پاس سب سے بڑی طاقت ہو تو ذرا سورج کو پیچھے سے لوٹا کے دکھا, مغرب سے پچھم سے ویسٹ سے نکال کر کے دکھا. نمرود نہیں کر سکا. آج کے زمانے کے نمرود کو بھی میں کہتا ہوں امریکہ لوٹا کے دکھا.
रशिया लौटा के दिखा, यूरोप लौटा के दिखा, मिसाइल बहुत बना है, पेट्रोट मिसाइल, पता नहीं पूरी दुनिया को तबाह करने के आले तुम्हारे पास हैं, लौटा के दिखाओ। नहीं लौटा के दिखाओगे, लौटाएंगी वो उंगलियां जो टूटी चटाई पर बैठती है, लौहे महफूज का मुताला करती है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो अंगुश्त शहादत सूरज की तरफ होनी थी कि सूरज आ गया। बाज मुहद्दिसीन ने फरमाया है सूरज रोजाना जो निकलता है वो आबो ताप के साथ निकलता है, मशरिक में जब निकलता है आबो ताप के साथ निकलता है। आला हज़रत का एक शेर भी है, इसकी तर्जुमानी आप करते हैं, फरमाते हैं उस दिन सूरज जो है हड़बड़ाते हुए बाहर आया था, यानी डर के बाहर आया था, इसलिए कि आज खिलाफ मामूल पहली मर्तबा इधर से निकाला गया है, इधर से निकाला, और बे टाइम की ये सारी फजीलत मेरे आका की है जरूर। उंगुश्त मुबारक उठी और सूरज पलट आया जरूर, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि लौटाया किसके लिए गया था, किसके लिए? उसी अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी नमाज को कज़ा होना गवारा नहीं फरमाया, इसलिए कि इनकी जिंदगी काबे से शुरू हुई है, मेहराब मस्जिद में खत्म हुई है। मुसलमानों इनकी जिंदगी से इतना सीख जाओ कि हैदर कर्रार की नमाजें अल्लाह ने अता कर दे, इसलिए कि जब वो नमाज में खड़े हो जाते तो ऐसा मां हो जाते। एक बार आपकी पिंडली में तीर चुभ गया था, निकालने के लिए बड़ी तकलीफ थी, गोश्त साथ में आ सकता था, लोग निकालने जाते आपको दर्द होता, लोगों ने फैसला किया जब अली नमाज में हो तो निकाल लिया जाए, अली नमाज में हो तो निकाल लिया जाए। हजरत अली नमाज के लिए खड़े हुए, लोगों ने खींच करके तीर निकाल लिया, उसके साथ गोश्त लग करके बाहर आया। आपने नमाज नहीं तोड़ी, पूरी नमाज मुकम्मल हो गई, सलाम फेरने के बाद अपने पैर पर हाथ रख करके पूछ रहे हैं तीर कब निकाला, तीर कब निकला? मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं मेरे रब्बे जुल जलाल की बारगाह में था। वो नमाज में महवियत थी, नमाज में गर्क होने की शान थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की। ऐ मुसलमानों, आज अगर हमारा नौजवान गर्क है किसी में तो गेम में है, गेम में डूबा हुआ है, नमाजों में नहीं। नमाजें तो यहाँ हिसाब किताब के लिए लोग बांध लेते हैं, दुकान में कितना हुआ था, कुछ भूला हो तो नमाज पढ़ने आ जाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कितनों की नमाजें सिर्फ वसवसों में पूरी हो जाती हैं। अली की नमाज वो है कि जिसमें तीर चुबा हुआ निकाल लिया जाए तो उन्हें पता भी नहीं चले। हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से मैं आज दावत दूंगा हर नौजवान को, दो चीजें आज लेकर के जाओ, एक हयाए उस्मान और एक हैदर कर्रार की ताकत और कुव्वत। तुम बुज़दिल न बनना, तुम शुजाअत वाले मर्द बनो, शुजाअत वाले मर्द बनो। अपनी ताकत को किसी पर फालतू में घूंसा लगाने के लिए यूज न करना, अपनी ताकत जमा करके रखो, इंशाअल्लाह काम आएगी, इंशाअल्लाह काम आएगी। ताकत बनाओ ऐ नौजवानों, अपने जिस्म को अच्छा करो। जो जिम करते हैं मैं उनके लिए भी कुछ गलत बात नहीं करता, अच्छी बात है, फिट रहो, ताकत बनाओ, कुव्वत बनाओ, वक्त पर इसका इस्तेमाल करो, वक्त पर इस्तेमाल करो, गरीबों पर नहीं, मजदूरों पर नहीं, मजलूमों पर नहीं, जालिमों के खिलाफ पंजा आजमाई करना हमें हैदर कर्रार ने सिखाया है। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आए, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेल्फ डिफेंस की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं अटैक करने की बात नहीं। मेरी बातें बहुत जल्दी लोग नोट कर लेते हैं। मैं उनसे कहता हूँ डरो मत, अभी मैंने ऐलान जंग किया नहीं है, मैंने किसी को जंग में जाने का ऐलान नहीं किया है। मैं नौजवानों को, बच्चों को तरबियत ये देना चाहता हूँ, अपनी ताकत संभालो और अपनी ताकत को नाहक वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो गुनाहों के अड्डों पर अपनी अय्याशी के लिए। मैं उन बच्चों को देख करके सहम जाता हूँ जो जान की परवाह किए बगैर बाइक उड़ाते रहते हैं, बाइक राइडिंग में स्टंट करके चंद लोगों की वाहवाही लेने के लिए जान का खतरा मोल लेते हैं। मिला क्या तुमको? चंद सिक्के मिले होंगे, कुछ लोगों ने वाह वाह कहा होगा, भाई भाई कहा होगा तुम्हें, इतनी लालच में तुम अपनी जान दांव पर लगा देते हो। अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बात देखो, अल्लाह अल्लाह, यहाँ अगर जान कहीं लगा सकते हो तो जब नबी हिजरत कर रहे हो बिस्तर रसूल पर सो करके लगाया था। हुजूर हिजरत के लिए जा रहे हैं, मक्का से छोड़कर मदीना, बाहर पूरे कत्ल करने के लिए लोग खड़े हैं। हजरत अली को भी मालूम था। हुजूर ने क्या कहा? अली मेरे बिस्तर पे तुम सो। भला किसी को कह दें यहाँ कोई कत्ल करने वाला मैं नहीं, तुम खड़े हो, कौन खड़ा होगा? हजरत अली खुशी से चले गए। ये है जान कुर्बान करने वाली बात। बिस्तर पर आराम से सोए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। कुफार आए लेकिन कत्ल नहीं कर सके। हजरत अली कहते उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी।
اس لیے آئی تھی کہ میرے نبی نے کہا تھا صبح اٹھ کر کے میرے پاس کچھ امانتیں ہیں وہ دے کر کے تم بھی مدینے آنا. جب زبان رسول سے یہ بات نکلی ہو تو مجال ہے کوئی میری جان لے سکے. یہ علی کا توکل تھا, یقین تھا, وہ بستر پر سوئے. میں ایک شیعہ کی بات سن رہا تھا, وہ ظالم اس بات کو دلیل بنا کر کے کہہ رہا ہے رسول کے بعد اگر کوئی خلیفہ بن سکتا تھا تو صرف علی ہیں, باقی کوئی کسی کا حق نہیں تھا. وہ دلیل میں کیا کہہ رہا ہے, جب نبی ہجرت کے لیے جا رہے تھے, توجہ, سب کو واہ 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 کرنے کی عادت رہتی ہے ان شیعوں کو. اتنی بات اس نے دکھایا کہ جب جا رہے تھے اپنے بستر پر کس کو سلایا, سب جانتے ہیں, سنی بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, اپنے بستر پر. وہ پاگل بیوقوف کہہ رہا ہے جو نبی اپنے بستر پر کسی اور کو پسند نہیں کرتے, جو نبی اپنے بستر پر کسی اور کو پسند نہیں کرتے وہ علی کو سلا رہے ہیں. اس بات کی علامت ہے کہ نبی کے بعد ان کی خلافت بھی علی کو ہی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اتنا ہی کیوں سناتا ہے, آگے کا کیوں نہیں سنا تھا. علی کو ایک رات کے لیے بستر پہ سلایا, لیکن 9 دن کے سفر کے لیے اپنے ساتھ کس کو لیا تھا, مدینے تک سفر کے لیے کس کو ساتھ لیا تھا, ابو بکر صدیق کو. ہم ایسی اونچی دلیلیں نہیں مانتے اور نہ جانا چاہتے ہیں, یہ تو اللہ کی منشا تھی جو ترتیب خلافت ہے. ابو بکر صدیق آئے, عمر فاروق آئے, عثمان غنی آئے, حیدر کرار آئے, ارے سبوں نے اچھی خلافت کی. آج تمہارے پیٹ میں درد کیا ہے, ان کو پہلے ان کو پہلے, تمہارے سوچنے سے اب وہ خلافت بدلے گی نہیں, جو ہو گئی ہو گئی, اس سے کسی کا نقصان ہوا اسلام میں. چاروں خلفاء نے اپنا حق ادا کیا ہے. آج سلام کرو ان کی تربتوں پر, آج ان کی باتوں کو یاد کرو. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا. حیدر کرار کی تربت پر لاکھوں سلام, جنہوں نے ان کو قتل کیا ان پر لاکھوں لعنتیں ہوں, جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ان پر لاکھوں لعنتیں ہوں. سنیوں کا عقیدہ یہ ہے ہم اہل بیت کی جتنی تعظیم کرتے ہیں اتنی خلفائے راشدین کی بھی تعظیم کرتے ہیں. ہمارے لیے ایک آنکھ صدیق اکبر ہے تو دوسری آنکھ عمر ابن خطاب ہے. ایک آنکھ اگر ہم عثمان ابن عفان کو مانتے ہیں, دوسری آنکھ حیدر کرار کو مانتے ہیں. ہم کسی میں اس طرح کے اونچ نیچ کے معاملات نہیں کرتے. حیدر کرار علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہم یہاں تک مانتے ہیں اللہ نے ان کو وہ فضیلت دی جو بیان کے لیے وہ محتاج نہیں ہے, نہ ہی کسی ذاکر کے, نہ ہی کسی ممبر کے محتاج ہیں. اس لیے کہ مولا نے انہیں کہاں پہنچایا, اللہ اللہ, ایک نسبت نہیں, 2 نسبت نہیں, 3 نسبت نہیں, ہزاروں نسبتیں ان کی ایک ذات میں جمع ہیں. دیکھو اگر آج مجھے امت مصطفیٰ ہونے پر فخر ہے, میں نبی کا امتی ہوں. علی اگر فخر کرنے پر آ جائے, علی اگر فخر کرنے پر آ جائے, وہ کیا کیا کہہ سکتے ہیں. اے لوگوں, جب حضور ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے لوگوں کو بھائی بھائی بنا رہے تھے, ایک انصار کو ایک مہاجر کو, سب کے ہاتھ پکڑ کر کے بھائی بھائی بنا رہے تھے. آخر میں حضرت علی بچ گئے, مدینے میں انصار صحابہ ختم ہو گئے, کوئی ان کا بھائی بچا نہیں. حضرت علی رونے لگے, میرا کوئی بھائی بچا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی گھبراتا کیوں ہے, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. جس کو رسول اللہ کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے رشتے میں بھی بھائی ہوں, نبی کی زبان پر بھی بھائی ہوں. اور اللہ کے نبی نے اپنی سب سے زیادہ پیاری بیٹی جو جنتی خواتین کی سردار ہے وہ علی کے نکاح میں دے دیا. اور اتنا ہی نہیں, میرے آقا نے جن کو فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اللہ اللہ, وہ فضیلت کے حامل, وہ دونوں شہزادے خون علی سے پیدا ہوئے ہیں. اور رسول کریم کے داماد ہونے کا شرف, بھائی ہونے کا شرف, فاطمہ زہرا کے شوہر ہونے کا شرف, حسنین کریمین کے باپ ہونے کا شرف. اتنا ہی نہیں, سلسلہ قادریہ کے بانی ہونے کا شرف, سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہونے کا شرف, سلسلہ چشتیہ کے بانی ہونے کا شرف, بلکہ کل جہاں میں ولایت اگر تقسیم ہوئی ہے تو حیدر کرار کے قدموں سے تقسیم ہوئی ہے. وہیں سے غوث بھی ہیں, وہیں سے خواجہ بھی ہیں, وہیں سے حیدر کرار کی ذات سے ہی ہر قطب ہے, ہر نجبہ میں سے, شرفا میں سے, قطبہ میں سے, اوتاد میں سے, سارے اولیاء کی صفت علی کے بعد ہی ہے. یہ سنی فضیلت بیان کرتے ہیں. سنی علی کی فضیلت جب بیان کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ہم بعد میں ہیں, علی کا مقام پہلے ہے. ہم ساری چیزوں سے علی کرم اللہ وجہ الکریم کو افضل و اعلیٰ مانتے ہیں. آخری جملہ یہ ہے, جہاں سب کی فضیلتیں پہنچتی ہیں وہاں سے فضیلت علی شروع ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی ہم دیگر خلفاء کی بھی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں. اے مسلمانوں, دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں مولا جب تک تو زندہ رکھے ہم میں سے ان چاروں
خلفائے راشدین کی محبت میں جیتنے مرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے کریم خدا، ان میں سے کسی کی ہم سے گستاخی نہ ہونے پائے، کسی کی توہین نہ ہونے پائے، کسی کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اے مولا کریم، جو ان کا مخالف ہو اس کی زبانوں کو تو کھینچ لے۔ اے مولا ان پر تو لعنت فرما۔ جو رسول کے جانثاروں کا دشمن ہو مولا تو اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں رسوا اٹھا۔ اے مولا، ہم دنیا میں ان کا وسیلہ لیتے ہیں، قیامت کے دن بھی اس مجمع میں ہمارا حشر فرما جس مجمع میں صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان ہو، حیدر کرار ہو، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا